لگاتے ہیں یہ کیوں لگاتے ہیں؟ میرے نبی جب دنیا میں تشریف لائیں، نبی دنیا میں تشریف لائیں، اللہ نے حضرت جبریل امین کو حکم دیا، اے جبرائیل میرا محبوب دنیا میں تشریف لے گیا اور تم سدرہ پہ ہو، سدرہ سے پرواز کرو، 3 جھنڈے لے جاؤ۔ تاریخ میں اختلاف ہے، اصل جو ملتا ہے روایت وہ 3 جھنڈے کے اللہ نے فرمایا کہ 3 جھنڈے لے جاؤ۔ آج جو جھنڈے پہ اعتراض کرتے ہیں کہ یہ جھنڈی لگاتے ہو، یہ کہاں سے ثابت ہے؟ اللہ نے فرمایا اے محبوب، میرے محبوب کی آمد ہو چکی ہے، جبرائیل 3 جھنڈے لے جاؤ۔ ایک جھنڈا مشرق میں لگا دینا، ایک جھنڈا مغرب میں لگا دینا، اور ایک جھنڈا جو پوری دنیا کی بیچ سینٹر ہے جسے خانہ کعبہ کہا جاتا ہے اس کے چھت پہ لگا۔ اللہ نے یہ جھنڈا کیوں لگا؟ رب کو معلوم ہے کہ دنیا کی یہ جو دنیا ہے اس کے قانون، اس کے ضابطے کیا ہیں، کہ جھنڈے کی اصل حقیقت کیا ہے۔ تو اس دنیا کا قانون یہ ہے کہ جس کا جھنڈا جہاں تک ہوتا ہے اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے، جس کا جھنڈا جہاں تک ہوتا ہے۔ یہ دنیا والوں کو بتانا تھا کہ جس کا جھنڈا جہاں تک ہوتا ہے اس کی حکومت وہاں تک ہوتی ہے۔ آج ہم ہندوستان میں جھنڈا لہراتے ہیں، 26 جنوری اور 15 اگست کہاں لہراتے ہیں؟ ہندوستان میں جھنڈا لہراتے ہیں۔ اب اگر کوئی چاہے اس ہندوستان کے جھنڈے کو پاکستان میں لہرانا، اسی کو لہرانا، جو جائے گا لہرانے اسی کو لہرانا۔ اس جھنڈے کو اس کا حد متعین ہے، اس کے سرحد محدود ہیں۔ ہندوستان کے اندر ہی اس جھنڈے کو لگایا جائے گا، چونکہ اس کی حکومت کا دائرہ وہیں تک ہے۔ پتہ چلا ہندوستان کا جھنڈا پاکستان میں نہیں لگایا جا سکتا، پاکستان کا جھنڈا ہندوستان میں نہیں لگایا جا سکتا، نہ چین کا جھنڈا افریقہ میں نہیں لگایا جا سکتا، افریقہ کا جھنڈا چین میں نہیں، چائنا کا جھنڈا جاپان میں نہیں، جاپان کا جھنڈا چائنا میں نہیں۔ یعنی جو کنٹری ہیں سب اپنے اپنے کنٹری کے جھنڈے الگ ہیں، ہر وقت مقررہ پر وہ اپنے دیش میں جھنڈے کو لہراتے ہیں۔ لیکن آئیے میں آپ کو ایک ایسا جھنڈا بھی بتا دوں جو صرف ہندوستان ہی نہیں، پاکستان ہی نہیں، افریقہ ہی نہیں، بلکہ جب 12 ربیع الاول شریف کی وہ تاریخ آتی ہے 12ویں کی، تو مصطفیٰ کا جھنڈا ہوتا ہے۔ ہندوستان ہو، پاکستان ہو، چائنا ہو، جرمن ہو، افریقہ ہو، یونائیٹڈ اسٹیٹ ہو، یا دنیا کی کوئی بھی خطہ ہو، جب 12ویں کی وہ دن آتی ہے جھنڈا ایک ہوتا ہے، ملک ایک ہوتا ہے، ایک ہی وقت میں 12ویں کا جھنڈا پورے ملک میں لہرایا جاتا ہے، اسے آپ بنا کے لال۔ اور اللہ نے جبریل امین نے یہ جھنڈا مشرق میں گاڑا اور مغرب میں گاڑا اور پورے دنیا والوں کو بتا دیا کہ سنو تمہارے قانون اور ضابطے یہ ہیں کہ جس کا جھنڈا جہاں تک کھڑا ہوگا اس کی حکومت وہاں تک ہوگی۔ لیکن جو اللہ کا حبیب دنیا میں گیا ہے جھنڈے کے اعتبار سے جہاں سے سورج نکلتا ہے وہاں سے لے کر جہاں تک سورج ڈوبتا ہے سب پہ قبضہ بنا کے لال ہوگا۔ مصطفیٰ کا جھنڈا یہ دنیا کے دنیاوی اعتبار سے جھنڈے ہیں۔ اور ہم جو جلوس نکالتے ہیں جو کہتے ہیں کہ کیوں مناتے ہو بار بار، وہ دن 12 وفات بھی میں مانتا ہوں، آپ ان سے کہہ دینا وہ بدعتی جو کہتے ہیں رسول اللہ کے وفات مناتے ہو یا رسول اللہ کی ولادت مناتے ہو، تو ان سے بس یہ کہہ دینا کہ جس کی جو یہ مانتا ہے کہ میرا نبی مر گیا ہے وہ رسول اللہ کا، ہمارا نبی کل بھی زندہ تھا، اب بھی زندہ ہے، قیامت تک زندہ رہے گا، ہم اپنے نبی کی ولادت۔ اور جو کہتے ہیں کہ یہ لکھا کہاں ہے، کہہ دینا کہ یہ کسی کتاب میں نہیں، سنیوں کی قسمت میں لکھی ہوگی، جس کے قسمت میں لکھی ہوگی وہی نبی کا جشن منائے گا، وہی نبی کا جلوس نکالے گا۔ نبی دنیا میں تشریف لائے، اللہ نے یہ قانون بنا دیا کہ رسول اللہ کی اسوہ حسنہ پر عمل کرو، نبی کی سنت پہ عمل کرنے سے ہوگا کیا؟ ایک جنگ ہو رہی ہے،
اس کے کمانڈر ہے خالد بن ولید. کیا نام ہے؟ خالد بن ولید. وہ جنگ یہودیوں سے عیسائیوں سے ہو رہی ہے. کن سے؟ عیسائیوں سے جنگ ہو رہی ہے. 3 دن تک جنگ ہوتا رہا. کتنے دنوں تک؟ 3 دن تک. آج تک اسلام میں کبھی ایسا نہیں ہوا کہ کسی جنگ کو 3 دن تک لڑی جائے رزلٹ سامنے نہ آئے. 3 دن تک لڑی گئی, رزلٹ کوئی سامنے نہیں آیا کہ جنگ کس کے پکش میں ہے, کون جیتے گا. خالد بن ولید وہ بیماری کی حالت میں وہ